سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 33۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی واقمن الصلاۃ وآتین الزکاة واطعن اللہ ورسولہ، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ وقرن فی بیوتکن، اور اپنے گھروں میں قرار پکڑو، ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی، اور پیر کھلی نہ کھلو پہلی جاہلیت کی طرح، وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرتی رہو، وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور ہر معاملے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانتی رہو۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس، بلا شبہ اللہ پاک تو یہی چاہتے ہیں کہ وہ تم سے گندگی کو دور کر دے، اہل البیت، اے اہل بیت، وَیُطَہِّرَکُمْ تَطْہِیرًا، اور وہ تمہیں خوب پاک کر دے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے ازواج مطہرات کو مخاطب بنا کر چند ایک ہدایات ارشاد فرمائی ہیں۔ گزشتہ دروس میں بھی عرض کر چکا ہوں، یہ ہدایات ازواج مطہرات کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، صرف انہی پہ لازم نہیں کہ انہوں نے اس پہ عمل کرنا ہے، بلکہ یہ تمام خواتین کے لیے ہیں، اور کچھ ہدایات تو تمام خواتین اور مردوں کے لیے ہے، لیکن خصوصی طور پہ خطاب ان کو اس لیے کیا گیا کہ ان کا مقام عام خواتین سے بہت زیادہ ہے، جیسا کہ انہی ہدایات کے شروع میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ، اگر تم تقوی اختیار کرو تو تم جہان بھر کی عورتوں میں سے کسی عورت جیسی نہیں، بلکہ ان سے بہت اعلیٰ، تمہارا مقام بہت اونچا، تم ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہو، تم امت کی ماں ہو، امہات المؤمنین ہو، تو تمہارا فرض دوسروں کی نسبت بھی زیادہ بنتا ہے کہ تم ان ہدایات پر خاص طور پہ عمل کرو۔ تو پہلی ہدایت اللہ پاک نے یہ ارشاد فرمائی تھی کہ اگر کسی غیر مرد سے بات کرنی پڑے تو نرم و نازک لہجے سے، ناز و انداز کے ساتھ بات کرنے کی بجائے سخت، درست اور کھردرے لہجے میں بات کرو، تاکہ کسی کے دل میں غلط جذبات پیدا نہ ہو۔ یہ ہدایت تمام عورتوں کے لیے بھی ہے اور بالخصوص ازواج مطہرات کے لیے۔ دوسری ہدایت جو کل کے درس میں گزری کہ اپنے گھروں میں پڑی رہو، بغیر ضرورت گھر سے باہر نہ نکلو، شرعی یا طبی ضرورت کے لیے کبھی گھر سے نکلنا پڑے تو پہلے جاہلیت کے زمانے کی طرح کھلے عام مت نکلو،
بلکہ پورے پردے کے اہتمام کے ساتھ باہر نکلو۔ یہ ہدایت بھی تمام عورتوں کے لیے، بالخصوص ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ خاص ہدایت ہے۔ میرے محترم دوستو، جس زمانے میں ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا، شرم و حیا اور پاکیزگی کا زمانہ تھا۔ مرد حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین تھے جو شرم و حیا کے پیکر تھے، جو دوسری عورتوں کی، کافرہ عورتوں کی عزتوں کے بھی رکھوالے تھے۔ وہ ماں کے متعلق دل دماغ میں غلط سوچ کیسے لا سکتے؟ اس پاکیزہ زمانے میں جب ان مقدس اور عفیفہ اور پاک دامن عورتوں کو یہ احکامات دیے جا رہے ہیں کہ گھروں میں رہو، کھلے عام باہر نہ پھرو، تو آج آپ اندازہ کر لیں آج کے مردوں کی کیفیت کیا ہے، آج کی عورتوں کی کیفیت کیا ہے، اور آج اس حکم پہ عمل کرنے کی کتنی شدید ضرورت ہے، اور آج اس حکم پہ عمل نہ کرنے کے جو برے نتائج ہم سب بھگت رہے ہیں وہ بھی ہمارے سامنے ہیں۔ اللہ پاک مجھے، آپ کو، سب کو اس حکم خداوندی کو بجا لانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تیسری، چوتھی اور پانچویں ہدایت اللہ پاک نے اس آیت کے اگلے جملے میں یوں ارشاد فرمائی، وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو، وَآتِينَا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو، وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور ہر معاملے میں اللہ اور اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ میرے محترم دوستو، یہ وہ احکامات ہیں جو صرف ازواج مطہرات کے ساتھ مخصوص نہیں، جو صرف عورتوں کے ساتھ بھی مخصوص نہیں، بلکہ یہ ہم مردوں کے لیے بھی حکم ہے۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر معاملے کے اندر اطاعت و فرما برداری کرو۔ لیکن یہ حکم خاص طور پہ ازواج مطہرات کو مخاطب بنا کے مؤنث کے صیغوں کے ساتھ دیا گیا، اقمنا، آتینا، اطعنا، تینوں مؤنث کے صیغے۔ براہ راست مخاطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو کیا گیا کہ جہاں امت کے دوسرے افراد مرد و عورت پہ یہ ذمہ داری ہے کہ وہ نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں، وہاں یہ ذمہ داریاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجات کی دوسروں سے زیادہ ہوتی ہیں۔ ان کے لیے اس سے زیادہ ضروری ہے کہ وہ نماز کا اہتمام کریں۔ آپ اندازہ کریں کہ نماز کسی کو بھی معاف نہیں۔ آج کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جی فلاں کی پڑھی پڑھائی ہے، ہمارے بزرگوں کی پڑھی پڑھائی ہے، تھوڑی اتھے تھے انہوں نے مکے مدینے، اس لیے وہ نماز نہیں پڑھتے۔ تو چاہے کوئی کتنا بڑا ولی ہو، چاہے کوئی کتنا بڑا پیر بزرگ ہو، نماز کسی کو معاف نہیں، بلکہ جس شخص کی زندگی میں نماز نہیں، نہ وہ ولی اللہ کا ولی ہے، نہ وہ بزرگ ہے۔ وہ بزرگ کا ڈھونسلہ کیا ہوا ہے، وہ شیطان کا ولی ہے، وہ اللہ کا ولی نہیں ہے جس کی زندگی میں نماز نہیں۔ تو میرے محترم دوستو، اتنا بڑا مقام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجات کا، لیکن ان کو بھی نماز معاف نہیں، کوئی رعایت نہیں۔ اللہ پاک فرماتے تم نماز کی پابندی دوسروں کی نسبت بھی زیادہ کرو۔ اسی طرح آتینا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو۔ اگر اللہ نے مال و دولت دیا ہے تو اس کی زکوٰۃ ادا کرو۔ یہ اسلام کے دو اہم ترین حکم ہیں۔ ایک کا تعلق بدنی عبادات کے ساتھ، نماز جسمانی عبادت ہے۔ جسمانی عبادتوں میں سب سے اہم ترین عبادت نماز ہے، اور دوسری عبادت مالی عبادت ہے۔
مال خرچ کرنے کی عبادت۔ مالی عبادات میں سب سے اہم ترین عبادت زکوٰۃ ہے، تو گویا بدنی عبادات بھی ساری کرنی ہے اور خاص طور پہ نماز کی ادائیگی کرنی ہے، مالی عبادات اور مالی فرائض بھی سارے پورے کرنے ہیں، خاص طور پہ زکوٰۃ کی ادائیگی کی پابندی کرنی ہے۔ اور چوتھی ہدایت یہ ارشاد فرمائی، پانچویں ہدایت یہ ارشاد فرمائی کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر معاملے میں اطاعت و فرما برداری کرو، کسی معاملے میں بھی نافرمانی نہ کرو۔ میرے محترم دوستو، یہ حکم میرے اور آپ کے لیے بھی ہے کہ 24 گھنٹے ہم اس طرح گزاریں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی معاملے میں نافرمانی نہ ہونے پائے، ذرا سی بھی نافرمانی نہ ہو۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین ایسی معمولی چیزوں کو بھی دیکھا کرتے تھے کہ ان میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہ ہو جائے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی علی صاحبہ الصلاۃ والسلام میں داخل ہو رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں، صحابہ اکرام تشریف فرما ہے۔ جیسے دنیا میں ہوتا ہے جب جگہ ختم ہو جاتی ہے تو کچھ لوگ پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں، ایسے کچھ لوگ پیچھے کھڑے ہو کے بیان سن رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ بھائی بیٹھ جاؤ۔ اب حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت میں مسجد میں داخل ہو گئے جب آپ کی زبان مبارک سے یہ الفاظ نکل رہے ہیں کہ بھائی بیٹھ جاؤ۔ اب یہ کہا تو ان کو جا رہا تھا جو سائڈوں پہ کھڑے تھے، لیکن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو دروازے سے داخل ہو رہے تھے وہی دروازے میں ہی بیٹھ گئے، وہی بیٹھ گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبداللہ وہاں کیوں بیٹھ گئے، تو عرض کی اللہ کے محبوب آپ کا ارشاد مبارک کہ بیٹھ جاؤ کانوں میں پڑا، اگر اس کے بعد ایک قدم بھی آگے اٹھاتا تو اللہ کی اور رسول اللہ کی نافرمانی ہو جاتا، اس لیے وہی بیٹھ گئے۔ یہ اطاعت و فرما برداری تھی ایک ایک صحابی کے اندر، ایک ایک زوجہ مطہرہ کے اندر، ایک ایک امت مسلمہ کے فرد کے اندر، اور اسی اطاعت و فرما برداری کا نتیجہ تھا کہ جس میدان میں بھی گئے کامیابی ان کا مقدر بنی، اللہ نے عزتیں دی، اللہ نے دنیا جہان کی امامت ان کو عطا کی۔ میرے محترم دوستو، اگر آج ہم بھی کامیابی چاہتے ہیں، عزت چاہتے ہیں، سر بلند ہونا چاہتے ہیں، تو اس کا راستہ یہی ہے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل فرما برداری کریں، مکمل فرما برداری اور اطاعت کریں۔ اور ظاہر 100% کوئی نہیں کر سکتا، لیکن جتنی ہو سکے وہ کریں، جو نہ ہو سکے اس پہ استغفار کریں، کم از کم ندامت اور شرمندگی تو ہو، کم از کم ہمیں افسوس تو ہو کہ ہم اللہ کی بات مان نہیں سکے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان نہیں سکے۔ لیکن اگر اطاعت اور فرما برداری بھی نہ ہو، ندامت اور شرمندگی بھی نہ ہو، اس کی بجائے ڈٹائی اور ضد ہو کہ نہیں جی یہ ہے ہی نہیں، ایسے ہے ہی نہیں، اور اپنی تعویلیں اور دلیلیں ہو، تو پھر میرے دوستو جو ہو رہا ہے ہمارے ساتھ اس سے بھی شاید برا سلوک ہونا چاہیے، اللہ کے محبوب کی دعاؤں کی برکت سے بچے ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالخصوص خواتین کے لیے بڑا مختصر نصاب دی ہے، 4 باتیں ارشاد فرمائی، کوئی بھی خاتون 4 باتوں پہ عمل کرے، صرف 4 باتوں، اور آپ نے اس کے لیے بشارت کتنی بڑی دی ہے کہ وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے جنت میں چلی جائے، جس دروازے سے چاہے جنت میں چلی جائے، صرف 4 باتوں پہ عمل کرے۔ نمبر 1، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المرأة اذا صلت 5، عورت جب وہ 5 نمازوں کی پابند ہو، وصامت شہرہا،
عورت جب وہ رمضان کے روزوں کی پابند ہو۔ نمبر 3 فرمایا وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا، اپنے خامن کی فرما برداری کر۔ نمبر 4 فرمایا وَأَحْسَنَتْ فَرْجَهَا، اپنی عزت ناموس کی حفاظت کرے۔ یہ 4 کام عورت کرے، نماز کی پابندی، روزے کی پابندی، خامن کی اطاعت و فرما برداری اور اپنی عزت و ناموس کی حفاظت۔ اللہ کے محبوب فرماتے فَلْتَدْخُلْ مِنْ أَيَّةِ بَابٍ شَاءَتْ، وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے جنت میں چلی جائے، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے محترم دوستو، آج ہم اپنی خواتین کو جب دینی ماحول میں لائیں گی، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں وہ سنیں گی تو یقیناً ہمارے گھروں کے اندر بھی امن، چین اور سکون ہو۔ ان 4 باتوں پہ عورت کو جنت کے جس دروازے سے چاہے جنت میں چلی جائے، اتنی بڑی خوشخبری اور بشارت۔ تو میری درخواست ہے ہم خود بھی ان احکامات کی پابندی کریں اور اپنے گھر کی خواتین کو بھی یہ بتائیں کہ تمہارے لیے نصاب مردوں کی بنسبت بہت مختصر 4 کاموں پہ ہی جنت کے ہر دروازے سے بلاوے کی تمہیں خوشخبری ہے، نوید ہے، مجدہ ہے، لہذا تم تو 4 باتوں پہ عمل کرو اور جنتی بنو۔ تو سارے دوست اس کا اہتمام فرمائیں کہ یہ ہدایات خواتین تک بھی پہنچائیں تاکہ وہ بھی ہماری طرح اچھے اعمال اور نیک اعمال کر کے ہم سے آگے بڑھ کے جنت میں جانے والی بن جائے۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج چونکہ دوسری جگہ بھی درس کے لیے جانا ہے ابھی، اس لیے ذرا مختصر کیا کہ چھٹی بھی نہ ہو لیکن درس قرآن بھی ہو جائے اور دوسری جگہ بھی پہنچ سکے۔ اللہ ہم سب کو کہے سنے کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارک ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللہم واقیتا كواقیة الولید، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا۔ اللہم انا نجعلک فی نحورهم ونعوذ بک من شرورهم۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔ اللہم اکفنا کل مہم من حیث شئت ومن این شئت۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم